آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے 19ویں پارے کی تلاوت سنی، سورۃ الفرقان کا کچھ حصہ، سورۃ شعراء، آگے سورۃ نمل۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی صفات یہاں ذکر کی ہیں کہ رحمان کے جو بندے کون کون سے ہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ رحمان کے حقیقی بندے وہ ہیں یمشون علی الارض ہونا، زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، زمین پر چلتے ہوئے اکڑ کر نہیں چلتے، بلکہ عاجزی، انکساری، خوف خدا دل میں ہوتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اگر جاہلوں سے ملاقات ہو جائے یا آمنا سامنا ہو جائے یا وہ ایک دوسرے سے مخاطب ہوں تو بس ان کو سلام کہہ کر کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ رحمان کے بندے ہیں، یہ ان کی صفات ہیں۔ یہ نہیں کہ اگر جاہل مد مقابل آ گیا تو پھر اس کے ساتھ انسان جاہل ہی بن جائے تو پھر فرق نہیں رہے گا۔ اگر سامنے والا جاہل ہے تو آپ اپنے علم کے ساتھ آپ رحمان کے بندے بن کر آپ کنارہ کشی اختیار کر لیں، سلام کہہ کر چلے جائیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے بندے جو ہیں رب کے حضور قیام بھی کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں، قیام اللیل تراویح کا بھی اہتمام کرتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، سناتے ہیں، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں۔ رحمان کے بندے ان کی راتیں مصلی پر گزرتی ہیں۔ حضرات ذی وقار والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور اپنے رب سے دعائیں بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے پروردگار ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ رحمان کے بندے یہ دعائیں کرتے ہیں کیونکہ انسان اپنے رب سے ہمیشہ پناہ ہی مانگتا رہتا ہے جہنم کی، اور رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے کہ جب بھی دعا کرتے ہیں تو رحمان سے یہی کہتے ہیں اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے۔ سوال کرتے ہیں تو جنت الفردوس کا کرتے ہیں، پناہ چاہتے ہیں تو جہنم سے۔ ان عذابہا کان غراما، ایسا عذاب جو ٹلنے والا نہیں ہوتا، جو چمٹنے والا عذاب ہوتا ہے، اس عذاب سے بھی اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، اللہ فرماتے ہیں یہ بڑا ہی برا مقام ہے، یہ جہنم کا مقام برا مقام ہے، سب سے مشکل ترین مقام ہے۔ اور رحمان کے بندے ہمیشہ اس سے پناہ چاہتے ہیں اور کہتے ہیں والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، رحمان کے بندے اللہ نے جو مال دیا اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے، وہ سحری افطاری کراتے ہیں، وہ فطرانے دیتے ہیں، وہ صدقہ خیرات، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے۔ غریب مسکین کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے۔ رحمان کے بندوں کی صفت ہے محلے کے ہمسائے کے رشتہ دار ان کو پتہ ہے غریب ہیں، ان کے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں، یہ رحمان کے بندے ہیں۔ لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے، فضول خرچیاں نہیں کرتے، رحمان کے بندے فضول خرچی نہیں کرتے۔ سیر و تفریح کرنا جائز ہے، فضول خرچی جائز نہیں ہے۔ ولا تبذر، اللہ فرماتے ہیں فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے۔ رحمان کے بندے خرچ کرتے ہیں، فضول خرچی نہیں کرتے، بلکہ ولم یقتروا، اللہ فرماتے ہیں بخل بھی نہیں کرتے، بخیل بھی نہیں ہوتے۔ رحمان کے بندے کیا ہوتے ہیں؟ وکان بین ذلک قواما، بلکہ وہ درمیانی چال چلتے ہیں، نہ اونچی اڑان میں اڑتے ہیں، نہ ہی وہ کنجوسیاں کرتے ہیں، نہ ہی وہ بخیل ہیں، نہ فضول خرچیاں کرتے ہیں، وہ درمیانی راہ میں چلتے ہیں۔ یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر،
رحمان کے بندے اپنے رب کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے۔ جب بھی انہیں تکلیف آتی ہے، جب انہیں مصیبت آتی ہے، جب انہیں پریشانی آتی ہے تو کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو۔ آگے اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم کا واقعہ بتاتے ہوئے یہ فرمایا کہ سیدنا ابراہیم کہتے ہیں والذی هو یطعمنی ویسقین، جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو مجھے کھانا کون کھلاتا ہے؟ اللہ۔ پانی کون پلاتا ہے؟ اللہ۔ الذی خلقنی فہو یہدین، پیدا بھی اس نے کیا تو رہنمائی میری کس نے کی؟ اللہ نے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، جب بیمار ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے۔ جب کوئی تکلیف آتی ہے کس کو پکارتے ہیں؟ یہ تو اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں واضح کہہ دیا کہ رحمان کے بندے ہمیشہ اپنے رب پر اتنا توکل کرتے ہیں، انہیں دنیا میں چھوٹی سی چھوٹی تکلیف آ جائے، چھوٹی سے چھوٹی پریشانی آ جائے، چھوٹی سے چھوٹی کوئی مصیبت آ جائے تو کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی جان کو ناحق قتل بھی نہیں کرتے۔ رحمان کے بندے کسی جان کو ناحق قتل بھی نہیں کرتے۔ وَلَا يَزْنُونَ، اور نہ ہی رحمان کے بندے یہ زنا کے قریب نہیں جاتے۔ رحمان کے بندے زنا کے قریب نہیں جاتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو شخص بھی ایسا کرے گا وہ سزا پائے گا، وہ رحمان کا بندہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں یضاعف لہ العذاب، قیامت کے دن اسے دگنا عذاب دیا جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور ایسا عذاب ہوگا جو اسے ذلیل کر کے رکھ دے گا، رسوا کر کے رکھ دے گا۔ ہاں إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اللہ فرماتے ہیں جو توبہ کر لے، جو معافی مانگ لے، معافی مانگنے کے بعد نیک اعمال شروع کر دے، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے رکھ دیں گے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اس کی غلطیوں کو ہم نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے، کیونکہ ہم غفور بھی ہیں، رحم کرنے والے بھی ہیں، معاف کرنے والے بھی ہیں۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اللہ فرماتے ہیں رحمان کے بندے وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، جھوٹی گواہیاں بھی نہیں دیتے۔ رحمان کے بندے جھوٹی گواہیاں بھی نہیں دیتے۔ اگر کہیں پہ فیصلہ ہو جائے تو رحمان کے بندے ہوں، ان سے اگر سوال کیا جائے، ان سے بات پوچھی جائے تو وہ جھوٹی بات نہیں بتاتے، جھوٹیاں گواہیاں نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، ہاں جب کوئی لغو کام دیکھتے ہیں تو وہاں سے عزت اور احترام سے گزر جاتے ہیں۔ میلے لگے ہیں، ٹھیلے لگے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، بے حیائی کی گفتگو ہو رہی ہے، وہاں سے خاموشی سے کیا ہو جاتے ہیں؟ گزر جاتے ہیں۔ رحمان کے بندوں کی یہ صفات اللہ کو اتنا پسند آئی، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی ان صفتوں کو قرآن کے اندر واضح کر کے بتا دیا۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، اگر جب ان کو کوئی نصیحت کی جائے تو بندے ہو کے گر نہیں پڑتے، سنتے ہیں، سن کر پھر کیا کرتے ہیں؟ عمل بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، دعائیں بھی کرتے ہیں اللہ نیک اولاد، نیک بیوی دے دے، ایسی اولاد دے دے جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے اور انہیں پرہیزگار متقین لوگوں کا امام بنا دے، اور یہی لوگ ہیں اللہ فرماتے ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے صبر کا بدلہ ان کو جنت کے اندر بالا خانوں کے ذریعے دیا جائے گا، ان کے لیے پروٹوکول ہوگا وہاں خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، وہاں دعائے حیات ہوگی اور ان کا استقبال کیا جائے گا، تحیت و سلاما، فرشتے کھڑے ہوں گے جنت کے اندر اور رحمان کے بندوں کو کہہ رہے ہوں گے سلام علیکم سلام علیکم۔ ادھر جیسے ہم ایک کسی بڑے آدمی کو پروٹوکول دیتے ہیں، وہاں رحمان کے بندے چاہے وہ غریب ہوں گے، امیر ہوں گے، عربی اجمی، کالے گورے، جو بھی ہوں گے وہ رحمان کے بندے ہی ہوں گے، ان کو جنت کے فرشتے پروٹوکول کے ساتھ استقبال کریں گے اور اللہ فرمائیں گے ہمیشہ ہمیشہ رحمان کے بندوں کی جگہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، اللہ فرماتے ہیں اگر یہ شخص ہمیں نہ پکارتے، رحمان کے بندوں کی بھی صفت کی، فرمایا اگر یہ بھی دعا نہ کرتے، دعا کرنی چاہیے، فَقَدْ كَذَّبْتُمْ
فسوف یکون لزاما، تو اللہ فرماتے ہیں جلد ہی اس کی بھی سزا ایسی پائیں گے جن سے جان چھڑانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ رحمان کے بندے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا بھی مانگتے ہیں، افطاریوں کے وقت بھی دعا کرتے ہیں، سحری کے وقت بھی رحمان کے بندے دعا کرتے ہیں، کیونکہ سحری کے وقت بھی اللہ جہنم سے آزاد کر رہے ہوتے ہیں، افطاری کے وقت بھی اپنے مومن بندوں کو جہنم سے آزاد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو رحمان کے بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ ہر وقت اپنے رب سے دعا کرتے رہتے ہیں، اور دعا ایسا عمل ہے، الدعاء هو العبادہ، عبادت جو اصل ہے وہ ہے ہی دعا۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا ہے، کر ہم عبادت رہے ہیں۔ حضرات عبادت بہت جامع عبادت ہے دعا، ہمیشہ دعا کرنے چاہیے انسان کو۔ نماز کے وقت، نماز سے پہلے جو اذان اور نماز کا جو وقت ہوتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا وقت ہے اس کے وقت جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ رب العزت قبول کر لیتے ہیں۔ اور سحری کے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، وہ بھی قبولیت کا وقت ہے۔ افطاری کے وقت کائنات کے امام فرماتے ہیں وہ بھی ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے، اللہ اپنے بندے کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے، اس لیے دعا کرنی چاہیے۔ مومن کا یہ شیوہ ہے، وہ ہمیشہ سے دعا کرتا رہا ہے۔ حضرات زیوہ کا آگے سورۃ نمل کی تلاوت ہوگی۔ نمل ایک چونٹی کو کہتے ہیں، اور اس کے اندر جو سب سے اہم واقعہ ہے وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا وہ قصہ جو ملکہ بلقیس کا تخت تھا اس کو کیسے اٹھوایا، قرآن نے تھوڑا اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ نے اس قدر ذہانت، اس قدر ان کے تابع کر دی ہر چیز، اللہ رب العزت نے جن ان کے تابع، پرندے ان کے تابع، بڑی بڑی مخلوقات، چونٹیاں ان کے تابع، بڑی مخلوقات کی وہ آوازیں سن لیتے تھے، چونٹیوں کی آوازیں سن لیتے تھے۔ آج ہم چونٹی کی آواز سن سکتے ہیں، لیکن اللہ نے خاص اپنے پیغمبر کو یہ معجزہ عطا کیا تھا۔ خود بھی پیغمبر ہیں اور باپ بھی سیدنا داود علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، سلیمان بن داود، دونوں باپ بیٹا پیغمبر ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بڑا ہی ملکہ عطا کیا۔ ہوائیں بھی سیدنا سلیمان کے تابع تھیں، ہوا تابع تھی، جنات اس قدر ڈرتے تھے سیدنا سلیمان سے کہ دنیا کے اندر وہ کسی چیز سے اتنا نہیں ڈرتے تھے جتنا سیدنا سلیمان سے ڈرتے تھے۔ اس قدر ہیبت، کیا کیفیت ہوگی اس قدر کہ وہ اتنی بڑی مخلوق جس کے ہم نام سن کر ڈر جاتے ہیں، اور وہ سیدنا سلیمان کا نام سن کر ڈر جاتے تھے۔ اللہ نے اتنی ہیبت رکھی تھی، اور سیدنا سلیمان ان لوگوں کی جتنے بھی ان چیزیں، ان کتابیں تھیں، ان کی حاضری لگایا کرتے تھے۔ ایک دن حاضری لگا رہے ہیں تو حاضری لگاتے ہوئے ایک پرندہ غائب تھا، قرآن نے جسے کیا کہا ہے؟ ہدہد، فقال ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، کدھر گیا ہدہد؟ نظر نہیں آ رہا، جواب نہ ملا۔ کچھ دیر کے بعد وہ آیا، اس نے کہا میں تو فلاں ایک علاقے میں ایسے گیا تھا، وہاں تو لوگ سورج کی پوجا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، آفتاب کی۔ اچھا، اب سیدنا سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں لگتا ہے یہ پینترا بدل رہا ہے، شگید اگر ڈنڈی مان لگ جائے نا استاد کو پتہ چل جاتا ہے، استاد تھے نا سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ تو حاضری لگائی۔ اب سیدنا سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اگر آپ نے جھوٹ بولا نا میں آپ کو کیا کر دوں گا؟ ذبح کر دوں گا، لأذبحنہ، میں نے آپ کو ذبح کر دینا ہے۔ اگر آپ سچے ہیں تو آپ کوئی ثبوت دیں۔ تو اس نے ہدہد نے آ کر بتایا کہ وہاں جو لوگ رہتے ہیں وہ ایسے ہی عبادت کرتے ہیں، انہیں دنیا کی پرواہ ہے، آخرت کی پرواہ نہیں ہے، وہ رب کو تو جانتے نہیں ہیں، وہ سورج کے پجاری ہیں، وہاں ایک تخت ہے، ایک ملکہ رہتی ہے، لوگ اس کے تابع ہیں، باتیں چل رہی ہیں، ادھر سارا کچھ معاملہ چل رہے ہیں۔ تو سیدنا سلیمان نے خط دیا، اس کو خط دے کر بھیج دیا، جسے آپ قرآن میں انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط کا آغاز ہو رہا ہے یہاں سے۔ تو خط جب وہاں پہنچا، اب سیدنا سلیمان کہتے ہیں کہ آپ نے خط ڈال کر پھینک کر ایک سائڈ پر دیکھ، ان کا لوگوں کا دیکھنا ہے صورتحال بھی، یہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، خط کے بارے میں۔ اب باتیں شروع ہو گئی،
انہوں نے دیکھا خط بھی پتہ نہیں کیسے خط آیا ہے، نہ کوئی ڈاکیہ لے کر آیا ہے، نہ کوئی بندہ لے کر آیا، یہ تو پرندے کے ذریعے ہے، لیکن کہتے ہیں کوئی خاص بات ضرور ہے۔ جب پڑھا تو پھر اللہ کا نام بھی آیا، کہتے ہیں یہ رحمان بھی ہے، کوئی رحیم بھی ہے۔ ان کے لیے تو نئی بات تھی نا۔ اب کرتے کراتے انہوں نے دیکھا کہ یہ واقعی کوئی شخصیت ہے ایسی جس نے یہ خط بھیجا ہے۔ اب انہوں نے تحفے تحائف کے ذریعے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اپنی طرف کھینچنا چاہا۔ اللہ کے پیغمبر ہیں سیدنا سلیمان علیہ السلام، ان کے تمام تحفے تحائف کو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ٹھکرا دیا کہ ضرورت نہیں ہے، پیغمبروں کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، پیغمبر خالص اللہ کی توحید لے کر آتے ہیں، اللہ کا پیغام پوری دنیا میں سناتے ہیں۔ ایسے کرتے کراتے اب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ اپنا پیغام بھیجا کہ اگر آپ لوگ ہماری بات نہیں مانتے، ہماری بات نہیں سنتے، حق کو نہیں پہچانتے تو ہم آپ کے خلاف کیا کریں گے؟ جنگ کریں گے۔ جنگ کا اعلان ہوا۔ اب وہ ملکہ بلقیس نے اپنے تمام درباریوں کو بلایا کہ مشورہ کرتے ہیں کیا کرنا چاہیے۔ اب وہ تو ایسے تھے، انہوں نے کہا ہم تو وفادار ہیں، لہٰذا جیسے آپ کہیں گے ہم ویسے کر لیں گے، لڑنے کے لیے تیار ہیں، مشورہ کوئی نہیں ہے ہمارے پاس، بس ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اب اس نے سوچنا چاہا کہ یہ کیسے کیا جائے، کیا کیا جائے۔ اب ادھر سے سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، انہوں نے بھی اپنے ساتھیوں سے پوچھا بھی کیا ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں جی کہ کوئی ایسا شخص کھڑا ہو جائے کہ جو ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آ جائے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، قال افریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ ایک جن بڑا ہائیکل قسم کا کھڑا ہوا دربار میں بیٹھا تھا، کہتا ہے میں ابھی لا سکتا ہوں پوری امانت داری کے ساتھ۔ کہتے ہیں کتنی دیر میں لاؤ گے؟ اس جن نے کہا آپ کھڑے ہیں، اگر آپ بیٹھیں گے تو اتنی دیر میں تخت آ جائے گا، یا اگر آپ بیٹھے ہیں تو کھڑے ہوں گے تو تخت آ جائے گا۔ سیدنا سلیمان کہتے ہیں یہ ٹائم زیادہ ہے، یہ ٹائم زیادہ ہے۔ ایک اور شخص کھڑا ہوا، قال الذی، جس کے بارے میں قرآن نے کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ ایک شخص ایسا کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اب وہ شخص کون تھا اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں مبہم ہے۔ وہ فرشتہ تھا، وہ انسانی شکل میں تھا، کوئی کہتے ہیں وہ سیدنا سلیمان کا وزیر تھا، مختلف اس میں آراء ہیں۔ لہٰذا ہمیں صرف اتنا کہنا چاہیے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وہ کون تھا؟ بس اس کے پاس علم تھا۔ اس نے کہا کہ آپ آنکھیں بند کریں گے، جب آنکھیں کھولیں گے آپ کے سامنے تخت آ جائے گا۔ اتنی جلدی سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں لے آئیں، آنکھیں جھپکیں گے، آنکھیں کھولیں گے آپ کے سامنے تخت آ جائے گا۔ تو سیدنا سلیمان کہتے ہیں ٹھیک ہے لے آؤ جی۔ اب اتنی دیر میں تخت آ گیا۔ جب تخت آیا تو اس نے ملکہ بلقیس نے آگے دیکھا، آتے ہی اس نے پہلے سوال کیا، پتہ کیا کہتی ہیں؟ آ کر کہتی ہے یہ جو تخت ہے یہ لگتا ہے میرا ایسا ہی تخت ہے۔ بڑی تیز سمجھدار تھی عورت، خاتون تھی، کہتی ہے یہ لگتا ہے میرا تخت بھی ایسے ہے۔ وہ اب اس کی جو کنڈیشن تھی وہ تبدیل کر لی گئی، سارا انداز تبدیل کر دیا۔ فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں یہ میرے رب کا کیا ہے؟ میرے اوپر فضل ہے۔ لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ۔ جو شکر کرتا ہے اللہ اسے اپنا فضل زیادہ عطا کر دیتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، اللہ خود بے نیاز ہیں۔ حضرات ذی وقار جب اس نے تخت اپنے سامنے دیکھا تو کہتی ہے سلیمان علیہ السلام کو آپ کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ جب اللہ کسی کو پلٹنا چاہتے ہیں تو پھر ایسے ہی دکھا دیتے ہیں۔ حضرات اب ہم ساری رات سوچتے رہیں کہ تخت کیسے آیا تھا، وہ جن کیسا تھا، تو نیند نہیں آئے گی۔ عقل کیونکہ تسلیم نہیں کرتی، انسانی عقل تھوڑی محدود ہے نا، لیکن قرآن نے کہہ دیا، حدیث نے کہہ دیا سمعنا وَأَطَعْنَا۔ ایسے ہی قصے سنا کریں، قرآن کے قصے، سچے قصے سنا کریں، ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔